وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 57، یہاں بالکل وہی کنٹراسٹ ہے جو آپ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ سزا کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی بات بھی کرتے ہیں، اپنی جنت کی بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ سزا اور عذاب کے ساتھ ہی جنت کی، انعام کی بھی بشارت اللہ دے دیتے ہیں ماننے والوں کو۔ یا جیسے ہر نافرمان کی سزا بتا دی جاتی ہے، اسی طرح ہر کوشش کرنے والے کی، ہر ایمان لانے والے کی جزا بھی بتائی جاتی ہے، جو بھی کوشش کرے گا۔ اور ہم سب کوشش ہی کرتے ہیں اللہ کے راستے کی۔ ہم میں سے کسی کا بھی عمل اتنا مکمل نہیں ہے کہ ہم کہیں عمل کی وجہ سے کسی کو جنت مل جائے گی۔ ہاں، سب کوشش ہی کرتے ہیں اللہ کے راستے کی، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر ایک سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اخلاص کے ساتھ اور اللہ پر ایمان لا کر کوشش کرنا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بہشت عطا کریں گے، جنت عطا کریں گے، جس کا ذکر ہے اس آیت میں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، یعنی ایمان کے ساتھ عمل، اور عمل بھی صالح عمل۔ اور صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے اللہ کا کہ اللہ کہتے ہیں ان قریب ہم داخل کریں گے۔ جیسے ہمیں تو محسوس ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، بہت دور کی بات ہے، کب جنت دیکھیں گے، لیکن اللہ اس کو کہتے ہیں ان قریب ہی داخل کر دیں گے۔ یعنی یہ جو وقت کی قید ہے نا، یہ تو صرف دنیا والوں کے لیے، دنیا کی قید ہے۔ جیسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، یہ وقت کی قید بالکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ اس کو کہتے ہیں کہ ان قریب ہی ہم داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے، جہاں کہیں جنت کی بات آپ پڑھیں گے نا قرآن میں، ساتھ ہی آتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو بعض دفعہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نیچے سے کیسے نہریں بہیں گی، تو اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے ڈاکٹر اسرار نے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی بالکل ایک خوبصورت جیسے ویلی ذہن میں آتی ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، اور اس کے بالکل دامن میں چشمے بہہ رہے ہیں۔ جب آپ کوئی بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ دیکھتے ہیں نا، تو وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، نیچے سے اوپر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو نیچے سے نہریں بہتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یا اس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، پاک بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو، کن کو؟ ایمان لانے والوں کو، عمل کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، ذلاً ذلیلا، سائے میں، بہت گھنے لمبے سائے میں۔ یعنی جنت کی جو خوبصورتی ہے اور کوالٹی کیا ہے، لمبے گھنے سائے۔ اور آپ سوچیں ذرا، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے جب گھنا سایہ، ٹھنڈے بہتے چشمے، میٹھے مشروبات، یعنی جنت کی جو ساری ڈسکرپشن ہے نا قرآن میں، ایک الگ سے موضوع ہے پورا۔ جنت کی آیات آپ نکال کر اگر پڑھتے ہیں نا تو انسان کھو ہی جاتا ہے اس کی خوبصورتی میں۔ تکیے لگے، مطلب بیٹھنے کے انتظامات، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا بہت بڑے بڑے 7 اسٹار ہوٹلز اور ریزورٹس میں نا اس طرح کے انتظامات لوگ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بار نا ترکی کے ایک ریزورٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں بڑا مہنگا ریزورٹ، وہاں کی جو سیٹنگ تھی ساری، تو بار بار مجھے نا وہی خیال آ رہا تھا کہ یہ انہوں نے کہاں سے آئیڈیاز لیے ہیں۔ مطلب جیسے قرآن میں بیان ہوا نا، پانی کے پولز بنائے ہوئے ہیں، چشمے بنائے ہوئے ہیں، اس کے کنارے کنارے نا بیٹھنے کے لیے آرام دہ کشنز لگا کر بیٹھنے کے انتظام کیے ہوئے، پھر طرح طرح کے مشروبات کے انہوں نے جو ہے اسٹال لگائے ہوئے، کھانے پینے کی ٹریز لے کے جو ہے ویٹرز آگے پیچھے گھوم رہے ہیں،
اور درخت، بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں، اور درختوں پہ لیمپس انہوں نے لٹکائے ہوئے. تو میں بار بار دیکھتی تھی کہ میں یہی سوچتی تھی کہ یہ انہوں نے انسپریشن وہیں سے لی ہے، قرآن کی جو ڈسکرپشن ہے نا قرآن میں جنت کی، تو وہیں سے یہ انسپریشن لی گئی ہے. مگر آپ سوچیں ذرا کہ وہ سارا ماحول بنانے کے لیے، جو کہ صرف ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لاکھوں روپے صرف انسان خرچ کرتا ہے صرف ایک دو دن کے لیے. مطلب وہاں پر ایسے ریزورٹس کے اسٹے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی لمیٹیڈ ہوتا ہے. مطلب ہر چیز وہاں کی ہے تو خوبصورت، مگر ہمیشہ کی تو نہیں ہے نا. اور اور بالکل اس مثل کی بھی نہیں ہے، اس کی جھلک بھی نہیں ہے جو جنت کی ہے نا خوبصورتی. اللہ کہتے ہیں اس جیسی تو کوئی چیز دنیا میں بنائی ہی نہیں گئی، بے مثل جنت ہے. تو خیر یہاں کی تو ہر چیز ہی لمیٹڈ ہے. جنت کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ دائمی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں. اور اس دنیا میں جو چیز انسان سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بالکل پرسکون آرام دہ ماحول، خوشبوئیں ہوں، صفائی ہو، خوبصورتی ہو، امن ہو، پیس ہو. یعنی شور شرابہ ہو تو وہ انسان کی کتنی طبیعت اکتا جاتی ہے نا. تو امن، پیس، ہر چیز من پسند ہو ارد گرد انسان کے. اور سب سے بڑھ کر جنت کی خوبصورتی اور خوبی کیا ہے کہ اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، اور اس حال میں ملاقات کہ اللہ آپ سے خوش ہو اور راضی ہو. اس ملاقات پر تو دنیا کی ہر چیز قربان. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین یا رب العالمین. تو بہت خوبصورت جو ہے نا بیان ہے جنت کا. اور بہت گھنے درخت ہوں گے جنت کے، اتنے گھنے درخت ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ایک گھنا درخت ہوگا جنت کا کہ اگر اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار، تیز رفتار گھڑ سوار ٹریول کرے تو وہ 100 سال تک بھی اگر ٹریول کرتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا درخت ہوگا. مختلف درختوں کے نام بتائے گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جو جنت ہے وہ ایک لینڈ ہے، اور اس کے جو درخت ہیں وہ انسان کی تسبیحات ہیں. یعنی دنیا میں جو اعمال وہ کرتا ہے، جو تسبیحات وہ کرتا ہے، اس سے وہاں درخت لگائے جاتے ہیں. تو بتایا گیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں. تو کتنا آسان ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں، اور ہمارے لیے وہاں پر درخت لگتے جائیں ایسے گھنے جن کے سائے ہوں. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کی جنت کو دیکھ سکیں، اللہ کی یہ دائمی خوبصورتی اور نعمتیں پا سکیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.